بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان معاذ احمد اور ایک مرتبہ پھر آپ سب احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں حلاوت ایمان پروگرام کی ایک نئی نشست میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اور آج کا ہمارا موضوع ہمارے پچھلے پروگرام سے ایک نسبت رکھتا ہے، ایک تعلق رکھتا ہے، اور وہ ہمارے دوست جنہوں نے پچھلے پروگرام میں ہمارا ساتھ دیا وہ آج کے موضوع میں ضرور دلچسپی لیں گے، لیکن وہ احباب جو ہمیں نئے جوائن کرنے والے ہیں، جو ہمارے نئے ناظرین ہوں گے، ان کے لیے بھی یہ انتہائی اہم موضوع ہے۔ اور پچھلے 1.5 سال سے اس موضوع کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور چند ایسی باتیں آج کے موضوع میں ڈسکس ہوں گی جو لوگوں کی غلط فہمیوں کو دور کریں گی۔ چند غلط فہمیاں صحابہ کرام اور اہل بیت سے متعلق پیدا کی گئیں چند عناصر کی جانب سے، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں آج کے موضوع میں ان غلط فہمیوں کو دور کیا جائے گا۔ ہمارا آج کا موضوع ہے شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزبان علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی ایک طرف سے دیکھا جائے تو صحابہ کرام اور اہل بیت کا تعلق، اور اہل بیت اور صحابہ کرام کا آپس میں تعلق انتہائی اہم موضوع ہے۔ اس موضوع پر گفتگو فرمانے کے لیے آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے جناب محترم حضرت علامہ مولانا فضل داد مدنی صاحب، اور میرے اس چینل موجود ہیں محترم المقام جناب محترم مفتی میاں مبشر اقبال صاحب۔ دونوں احباب کا بہت شکریہ جی، آپ نے ایک دفعہ پھر ہمیں وقت دیا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آج کے موضوع کے بارے میں مزید بحث کریں، سوالات کا سلسلہ شروع کریں، تلاوت کلام پاک سے آج کی اس نشست کا باقاعدہ آغاز ہمیشہ کی طرح آج بھی مفتی میاں مبشر اقبال صاحب کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الانسان یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورة ما شاء رکبک۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ جی۔ مفتی میاں مبشر اقبال صاحب تلاوت کلام پاک سے آج کے اس نشست کا آغاز فرما رہے تھے۔ تو جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے، ایک دفعہ پھر میں آج کے موضوع کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کا موضوع ہمارا انتہائی اہم ہے، اور کیونکہ اس وقت پاکستان کے اندر چند عناصر چند غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ان غلط فہمیوں کو دور کیا جائے، اور جو لوگ سادہ لوگ ہیں، جو کنفیوژن کا شکار ہیں، جو کنفیوزڈ ہیں، ان کی کنفیوژن کو بھی دور کیا جائے۔ اس لیے آج کا موضوع ہمارا انتہائی اہم ہے۔ موضوع ہمارا کیا ہے؟ موضوع ہے جی شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازبان علی المرتضیٰ۔ اس میں ہم علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں ہم ڈسکس یہ کریں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا جذبات تھے، ان کی نظر میں حضرت ابو بکر صدیق کا کیا مقام تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق کی کیا نسبت تھی اہل بیت سے، ان کا کیا تعلق تھا اور کیا محبت تھی۔ تو آج کا موضوع علماء کرام یہاں پر موجود ہیں، انتہائی اہم ہے۔ میں آغاز کروں گا مفتی میاں مبشر اقبال صاحب سے کہ مفتی صاحب ہمیں یہ بتائیے، ہمارے ناظرین کو خاص طور پہ یہ بتائیے کہ شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزبان علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے، کیا یہ سلسلہ ہے، اس بارے میں ہمارے ناظرین کو ذرا آگاہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ہماری جو نشست ہوئی وہ بھی افضل الخلق بعد الانبیاء
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور عظمت کے متعلق نشست ہوئی۔ آج بھی ہمارا موضوع شان صدیق اکبر بازبان مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ ہمارے زمانے کے اندر اس وقت جو باتیں پائی جاتی ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان اس قدر بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے بارے میں کچھ ایسے نازیبا کلمات استعمال ہوتے ہیں۔ بے شک۔ تو آج کی نشست میں ہم سنیں گے انہی کی زبان حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی زبان حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت۔ بالکل۔ اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو چیز یہ ہے کہ اس میں وہ احادیث، وہ روایات جس میں فضیلت، عظمت بیان کی، شان بیان کی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح حضرت ابو بکر صدیق کی، اور روایت کرنے والے حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ ٹھیک۔ اور دوسری وہ روایات، وہ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خود مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بیان فرمائی۔ یعنی میں اپنے ناظرین کو اگر مختصراً بتانا چاہوں تو آپ کی گفتگو کے دو پہلو ہیں۔ دو پہلو، ایک میں احادیث وہ کوٹ کی جائیں گی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کی ہیں، اور اس میں شان بیان کی گئی ہے حضرت ابو بکر صدیق کی، ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے۔ جی۔ اور دوسرا پہلو ہوگا کہ حضرت علی بذات خود کیا جذبات رکھتے تھے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں۔ جی بے شک۔ یہ جو دوسری بات ہے جی جی کہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور حضرت مولا کائنات کے صاحبزادے صحیح حضرت محمد بن حنفیہ صحیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث کو روایت کرنے والے ہیں۔ صحیح۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے عرض کیا، ای الناس خیر، اے میرے والد محترم، لوگوں میں سب سے بہترین شخصیت کون سی ہے؟ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد لوگوں میں سب سے بہترین بندہ کون ہے؟ تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر۔ سبحان اللہ۔ آپ کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر عرض کیا، ثم من، اے امیر المومنین، اے میرے والد محترم، پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد افضل کون ہے؟ صحیح۔ تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے پھر یہ جملہ ارشاد فرمایا، ثم عمر، صحیح۔ پھر عمر ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں، وخشیت ان یقول عثمان، مجھے یہ خوف لاحق ہوا کہ اب لگتا ہے حضرت عثمان کا نام لیں گے، صحیح۔ تو میں نے پھر کہا ثم انت، پھر آپ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں میں ایک بندہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب اس روایت کے اندر جو پہلے کلمات ہیں کہ حضرت محمد بن حنفیہ کون ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے صاحبزادے، صحیح۔ اور حضرت حسنین کریمین کے بعد جن کا مقام ہے وہ حضرت محمد بن حنفیہ ہیں، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے صاحبزادے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں سب سے بہترین بندہ کون ہے؟ تو مولا کائنات کی زبان سے جو سب سے بہترین بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہے نام نکلتا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت ہے، مجمع الزوائد کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ مستبقنا الی خیر قط، کہتے ہیں کہ ہم نے
کسی بھی بلائی میں سبقت نہیں کی صحیح الا سبقنا الیہ ابو بکر، مگر ہم سے سبقت کرنے میں جو پہل کر جاتے تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ۔ اب یہ روایت پھر دوبارہ اس کا ناظرین و سامعین سنیں، یہ کس کی زبان سے نکل رہے ہیں کلمات؟ یہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی۔ سبحان اللہ۔ یہ ارشاد حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ہم سے نیکیوں میں سبقت لے جانے والے، پہل کرنے والی اگر کوئی ہستی ہے تو اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت، یہ مستدرک کی روایت ہے، اس کے روایت کرنے والے دو ہیں، ایک تو حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، صحیح، اور دوسرے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ روایت کرتے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں انا نرا احق الناس بہا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد انا نرا ابا بکرین، ہم حضرت ابو بکر صدیق کو لوگوں میں سب سے زیادہ حق پر سمجھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بیان کر رہے ہیں، اور ساتھ میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ۔ اس حدیث کے آگے یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت زبیر بیان کرتے ہیں انہ لصاحب الغار وثانی اثنین، یہ اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غار کے ساتھی بھی ہیں اور ہجرت کے ساتھی بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ بِشَرْفِهِ وَكِبْرِهِ، اور یہ بزرگ ہستیاں کہتی ہیں ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور فضیلت اور بزرگی کا، صحیح، شرافت کا۔ صحیح، وقد امرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالصلاۃ بالناس وهو حی، اب حضرت ابو بکر صدیق کی شان اور عظمت بیان کرتے ہوئے یہ بزرگ ہستیاں یہ کہتی ہیں کہ ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حکم دیا کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، وَهُوَ حَيٌّ، حالت یہ تھی کہ نبی علیہ السلام ابھی حیات تھے، حیات، یعنی اپنی اگر زندگی میں بھی مصلی رسول پہ جس طرح پچھلی مرتبہ علامہ صاحب نے بیان کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں مصلی رسول پہ اگر نمازیں پڑھانے کا 17 نمازیں پڑھانے کا شرف اگر حاصل ہوا تو اس ہستی کا نام سیدنا صدیق اکبر ہے۔ بالکل بالکل یہ 3 روایتیں۔ صحیح۔ اب چوتھی روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ روایت کرتے ہیں۔ صحیح۔ اب یہ روایت مسلم شریف کی بھی روایت ہے، ٹھیک ہے، یہ بخاری شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، صحیح، ابن ماجہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، صحیح، اس کے علاوہ اور بھی متعدد کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، صحیح، کہتے ہیں انی لواقف فی قوم، میں اس وقت وہاں لوگوں میں کھڑا تھا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم یہ آخر میں یہ جملہ ارشاد فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں وہاں پہ کھڑا تھا تو ایک بندہ آیا، ایک شخصیت آئی، اس ہستی نے، اس شخص نے میرے کندھوں پہ اپنے ہاتھ کو رکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ اب جب ہاتھ رکھا تو کہا، اس حالت یہ تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تھا، ٹھیک ہے، قد بودیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تختے پر رکھا گیا تھا۔ اب جب سارے بندے وہاں پہ موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، امیر المومنین ہیں، ان کا وصال ہوا تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ وہ ہستی جس نے میرے کندھوں پہ ہاتھ رکھا تھا وہ کہنے لگے یا رحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھ پہ رحم کرے، اس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے۔ اب یہ کہتے ہیں اللہ تجھ پہ رحم کرے، مہربانی کرے۔ اب ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، کئی مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، قلت انا و ابو بکر و عمر، میں، ابو بکر اور عمر نے اس طرح کہا، وفعلت، صحیح، ابو بکر و عمر، میں نے، ابو بکر نے اور عمر نے اس طرح کیا، وذهبت، سبحان اللہ، ابو بکر و عمر، میں
ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے. صحیح. یعنی اس قدر ان کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا میں دیکھوں تو صحیح یہ بندہ کون ہے. صحیح. فالتفت، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا. جب میں نے پیچھے مڑا دیکھا تو وہ ذات جو تھی، وہ ہستی جو تھی، وہ شخصیت جو تھی، فائدہ علی بن ابی طالب. سبحان اللہ. وہ ہستی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. اب یہ روایات وہ روایات ہیں، ایک میں نے آپ کے سامنے پہلی بخاری شریف کی روایت پڑھی، صحیح. دوسری مجمع الزوائد کی روایت پڑھی، ٹھیک ہے. تیسری مستدرک کی روایت پڑھی، اور چوتھی یہ روایت بخاری شریف کے اندر بھی ہے، مسلم شریف کے اندر بھی یہ موجود ہے. یہ چاروں روایتوں کو اگر جمع کیا جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں کتنا گہرا محبت کا تعلق ہے. صحیح. اب وہ روایات جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور فرمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ. یہ قرآن کی آیت ہے نا، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. پچھلی مرتبہ میں نے اس کی تفسیر کے اندر یہ بیان کیا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ جاء بالحق سے مراد جو حق لے کے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. وصدق به ابو بکر، اور جس نے اس کی تصدیق کی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. اب اس تفسیر کے تحت علماء لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ممبر پر کھڑے ہو کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی. صحیح. اب وہ روایت کیا ہے جس میں حضرت علی راوی ہیں. خیر هذه الامہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس امت کے بہترین اگر کوئی شخصیات ہیں تو ان شخصیات میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. یہ روایت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کر رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی اس امت میں بہترین میرے بعد اگر کوئی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت کا اعلان فرمایا، ہجرت فرمانا چاہیے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں یہاجر معی، میرے ساتھ ہجرت کون کرے گا. صحیح. اس وقت جو ہجرت کرنے والی جو ہستی تھی اس کا نام بھی ابو بکر تھا. ٹھیک ہے. اب اس حدیث کو بھی روایت کرنے والے حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ. یہ چند وہ احادیث ہیں جن کے اندر حضرت مولا کائنات کا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا تعلق سامنے آتا ہے. صحیح. ایک بات بڑی اور بھی خوبصورت ہے. جی جی. ترمذی شریف کے اندر میں کچھ دن پہلے حدیث پڑھ رہا تھا ابواب تفسیر کے اندر. جی. تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی نبی پاک کا کوئی فرمان کسی بھی صحابی سے سنتا تھا نا تو میں ان سے قسم لیتا تھا. صحیح. کہ آپ قسم دے کر کہیں گے یہ رسول اللہ کا فرمان ہے. اور جب میں بات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے سنتا تھا تو میں قسم نہیں لیتا تھا کیونکہ ابو بکر جو بھی فرماتے ہیں وہ سچ فرماتے ہیں. اسی لیے ابو بکر صدیق. صحیح بات. میں نے اس کے علاوہ میں کسی کی حدیث قبول نہیں کرتا تھا. بالکل. جو خود سنتا تھا اس کا تو نفع مجھے ملتے ہی، اور جس سے سنتا ان سے قسم دیتا. ابو بکر صدیق سے جب سنتا تو میں کہتا کہ یہ سچ ہی کہا ہے جو کہا. بالکل بالکل. ایک وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی روایت اس میں راوی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رحم اللہ ابا بکر، اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے کہ ابو بکر نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کروایا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے کہ ابو بکر وہ ہیں جنہوں نے میرے ساتھ ہجرت کی ہے. ابو بکر کے پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے وَآتَاكَهُ بلال، کہ حضرت بلال کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کروایا. سبحان اللہ. یہ وہ روایات ہیں جن کے اندر روایت کرنے والی شخصیت کون ہے؟ مولا کائنات علی رضی اللہ. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم. اور کس شخصیت کے بارے میں کر رہے ہیں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان فرمائی. یہ آپ کی چند روایات. بڑی زبردست گفتگو ہماری آج کی چل رہی ہے شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازبان علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موضوع پر. اور جو احادیث مفتی میاں مبشر اقبال صاحب نے پیش کی ہیں
انتہائی اہم احادیث ہیں، اور تقریباً جو دیکھنے والے ہمارے ناظرین ہیں، جو ہمارے محبت کرنے والے ساتھی ہمارے ساتھ ہر پروگرام میں جڑتے ہیں، ان کی کنفیوژن کو دور کرنے کے حوالے سے انتہائی اہم ہے۔ دیکھیے، ہم ان دو شخصیات اور ان دو کہہ لیں کہ ایک اہل بیت اور صحابہ کرام، ان کے درمیان اگر کوئی چیز تلاش کر سکتے ہیں تو وہ فقط محبت ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ دوسرے معاملات کی طرف جائیں گے تو یقیناً یہ ایک بات جو ہے وہ پھر آپ کی جو سوچ ہے یا آپ کا جو علم ہے اس سے آگے بڑھ جائے گی۔ تو آج ہمیں جوائن کرنے والے ہمارے دوست نون الف صاحب، وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت لائیو، اس کے بعد ندیم بٹ صاحب، اس کے بعد ابو حامد بھائی بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، محمد ابراہیم بٹ صاحب بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، محترم جناب وکی صاحب بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، محترم اقبال بھائی بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، ناصر شبیر بھائی دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی تقریباً اس وقت 5 ہمارے ویورز ہیں، اور جیسے جیسے ہماری ویڈیو شیئر ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچتی ہے، تو آپ کی موجودگی انتہائی اہم ہے، اور آج کے موضوع سے آپ علم حاصل کیجئے۔ مزید موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اگلا سوال جو ہے میں کروں گا حضرت علامہ مولانا فضل داد مدنی صاحب سے۔ علامہ صاحب، مفتی صاحب نے بڑی اچھی حدیث کوٹ کی ہیں، اور یقین جانیے دیکھنے والوں کے علم میں اور عمل میں اس سے یقیناً اضافہ ہوگا۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو محبت تھی، وہ کیا محبت تھی؟ اس محبت کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے ہمارے ناظرین کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے، اور بڑے اچھے طریقے سے رسول پاک علیہ السلام کے فرمان جو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں بیان کیے، صحیح، وہ بیان کیے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں۔ بے شک، بے شک۔ تو ابھی جو بات ہماری اسی موضوع پہ گویا کہ چل رہی ہے، بالکل اسی موضوع پہ کہ ان کی آپس میں محبت کا انداز کیا تھا، کیونکہ کیا تھا؟ ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کے اپنی ذاتی بغض اور اناد کی وجہ سے ان برگزیدہ ہستیوں کے درمیان وہ دشمنی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ اور محبت- سادہ لوگ جو مسلمان ہیں وہ ان کی ان چپڑی چاپڑی باتوں سے جو ہے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں کہ جن کے دلوں میں بغض ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ بے شک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مقدسہ کے اندر انہوں نے پرورش پائی ہے، صحیح بات، اور نبی پاک علیہ السلام سے علم حاصل کیا ہے، سرکار کی تربیت، یعنی یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ صاحب قرآن سے تربیت حاصل کی ہے۔ تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے سینے کے بارے میں کہوں کہ میرا سینہ بڑا صاف ہے، کسی کے بارے میں بغض نہیں، اور معاذ اللہ ایسی برگزیدہ ہستیوں کے بارے میں کوئی شخص کلام کرے؟ میں ایک بات بس عرض کروں گا، اور اس سے ہمارے سامعین اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ سیدنا امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق اور امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا آپس میں تعلق اور محبت کا انداز کیا تھا۔ انداز کیا تھا؟ حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی سیدنا علی المرتضیٰ سے ہوئی۔ صحیح، اب قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہ رشتہ کروانے والا اور مانگنے والا کون تھا؟ صحیح۔ اب اس بات سے اندازہ کر لیں کہ آج لوگ یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ معاذ اللہ انہوں نے انصاف نہیں کیا، یا انہوں نے معاذ اللہ حضرت علی کا حق چھینا ہے۔ صحیح۔ اب اس بات سے اندازہ کر لیں، اور یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں یہ صرف ہم ہی نہیں بیان کر رہے، ان کی بھی معتبر کتابوں کے اندر اصول کافی وغیرہ کے اندر بھی اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر اور ایک صحابی ہیں حضرت سعید یا سعد، میرے ذہن سے نام ان کا نکل گیا، یہ تینوں ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور گفتگو کر رہی ہیں سیدۃ النساء کے رشتے کے متعلق، صحیح، یعنی عقد کے متعلق یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ صحیح، تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یار میرا دل چاہتا ہے کہ یہ رشتہ مولا کائنات کو ملنا چاہیے، صحیح، حالانکہ حضرت علی کو اس بات کا علم نہیں ہے اچھا، کہ میرے بارے میں یہ گفتگو ہو رہی ہے، بڑی دلچسپ بات ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ عمر آپ بھی میری موافقت کرو گے؟ صحیح، تو آپ نے فرمایا بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ یہ رشتہ جو ہے یہ انہی کو زیب دیتا ہے۔ صحیح، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے ذہن کے مطابق شاید تنگ دستی مانی ہے، یعنی یہ ان کے لیے رکاوٹ بنی ہوئی ہے کہ رشتہ مانگنے، کیونکہ ابھی تک انہوں نے مانگا نہیں ہے۔ چلے ہم حضرت علی نے ابھی نبی پاک علیہ السلام سے اس رشتے کے متعلق گفتگو نہیں کی، تو صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ تنگ دستی مالی طور پر ظاہری طور پر جو ہے نا مال نہ ہونا یہ چیز رکاوٹ ہے
وہاں تک پہنچنے تک. ٹھیک ہے. تو چلے ہم علی کی بارگاہ میں جاتے ہیں, حضرت علی کے پاس جاتے ہیں اور ان سے اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں. ٹھیک. اب یہ تینوں بزرگ سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ آپ ایک انصاری صحابی کے باغ میں اپنی اونٹ کو پانی پلا رہے تھے. ٹھیک ہے. اور وہاں جا کر جب گفتگو کی تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین ہوئے. آپ نے فرمایا میں کیا بتاؤں کہ میرے دل میں اس چیز کے کتنے جذبات ہیں. صحیح. لیکن آپ جانتے ہیں کہ میری کیفیت کیا ہے, بس یہ جو کیفیت ہے نا یہ مجھے رکاوٹ بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو سیدنا صدیق اندازہ درست تھا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ غم نہ کریں, آپ یہ سارے معاملات ہم حل کریں گے. یہ وہاں بھی گفتگو ہوئی تھی کہ اگر یہ رکاوٹ ہوئی تو ہم ان کی اس رکاوٹ کو دور کریں گے. ٹھیک ہے. آپ جائیں اور جا کے اپنا مسئلہ بیان کریں رسول پاک کی بارگاہ. تو حضرت علی وہاں سے آئے, اپنے اونٹ کو جو ہے گال میں باندھا اور سیدھے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر رسول پاک جلوہ فرماتے. دروازہ کھٹکا. صحیح. تو ام سلمہ نے آواز دی کون ہے. صحیح. تو اب ازواج مطہرات کی محبت کا بھی انداز دیکھ لینا. ٹھیک ہے. تو نبی پاک نے فرمایا کہ ام سلمہ دروازہ کھولو, یہ وہ شخص ہے کہ جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول ان سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی نا تو میں نے سوچا اللہ کے رسول کو کون ہو سکتے ہیں. فرمایا میرے بھائی علی ہیں. فرماتی ہیں میں اتنی تیز بھاگی کہ قریب تھا کہ میں منہ کے بر گر جاتی. صحیح. جب میں نے دروازہ کھولا تو پھر میں واپس آ گئی تو وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور اپنا سر جھکا لیا. یعنی ایسے لگتا تھا کہ کچھ طلب ہے لیکن بیان نہیں کر سکتے. صحیح. سبحان. تو سرکار دو عالم علیہ السلام سے پھر کون سی چیز چھپی ہوئی ہے. بے شک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے, کچھ کہنا چاہتے ہو لیکن کہہ نہیں پا رہے. تو پھر آپ نے اظہار کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے. فرماتی ہیں میں نے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی, آپ کے چہرے میں خوشی دیکھی. صحیح. تو آپ نے فرمایا علی چلو ٹھیک ہے. صحیح. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی مقبول ہے, صحیح. یہی منظور ہے کہ یہ رشتہ ہونا چاہیے. تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کچھ ہے پاس. عرض کی یا رسول اللہ تین ہی چیزیں ہیں, ایک اونٹ ہے, ایک تلوار ہے, ایک زر ہے. صحیح. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ علی اونٹ اور تلوار تو تمہارے ضرورت کی ہے کیونکہ ہر وقت تمہیں ان کی ضرورت رہتی ہے, چلو یوں کریں زرہ بیچ لیں اور یہ بیچ کر اپنے معاملات جو ہیں وہ پورے کر. صحیح. اب وہ زرہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے. اللہ اکبر. اللہ. صحابہ کا انداز کیا تھا صحیح. معاونت کا, کیا انداز تھا اپنے بھائی کی مدد کرنے کا. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت کے مطابق 400 درہم کی وہ زرہ خریدی, سبحان اللہ. یا 380 درہم کی وہ زرہ خریدی. زرہ خریدی اور پھر عرض کی, آپ نے فرمایا کہ علی یہ زرہ کی مستحق تم ہی ہو, پھر واپس کر دی. اچھا. پھر وہ زرہ یعنی کہ یہ ان کا کیا انداز تھا. پھر وہی زرہ فرمایا کہ یہ آپ ہی کی ہے تو آپ ہی اس کے مستحق ہیں اس زرہ کے. پھر وہ زرہ آپ نے ان کو واپس کر, یعنی ان کی محبت اور ان کا بڑا آپ بڑا پا. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ بھی چاہتے تھے کہ بھائی کی مدد بھی ہو اور یہ بھی چاہتے تھے کہ بھائی زرہ بھی ان سے دور نہ جائے, دور نہ جائے, اور پھر مروت جو ہے وہ بھی برقرار رہے. وہ چیز بھی جو ہے ادارہ ایک فطرتی چیز ہے, انسان کسی سے جب کوئی لیتا ہے تو وہ پھر محسوس کرتا ہے. تو میں یہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ ہو جائیں, اور یہ باتیں انہوں نے نبی پاک سے سیکھی تھی. صحیح. تو پھر وہ پیسے حضرت علی نے کس کو دیے, صدیق اکبر کو. سبحان اللہ. میں کہ اب باقی معاملات بھی آپ ہی کریں گے. اچھا. اچھا. پھر سیدنا صدیق اکبر حضرت بلال حبشی کی روایت کے مطابق یہ گئے, انہوں نے شادی کے دیگر جو ہے ساز و سامان خریدا اور یہ رشتہ نبی پاک علیہ السلام کی پیاری بیٹی اور مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا انقاد پذیر. دیکھیں جی ناظرین کا تو علامہ صاحب مجھے پتہ نہیں, لیکن میرے علم میں اضافہ ہوا ہے کیونکہ اس چیز کے بارے میں مجھے علم نہیں تھا, اور جس طرح سے آپ نے اس واقعے کو, اس سارے معاملے کو بیان فرمایا, یقین جانیے ایمان تازہ ہو گیا اور بڑی لطف اندوز یہ گفتگو تھی, بڑا مزہ آیا گفتگو کا. تو اب آپ سوچ لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے نا, ایسے وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کو ایک بندے سے دشمن بھی ہو اور کائنات کا سب سے بڑا رشتہ ان کے لیے وہ مانگ, ان کو مشورہ دے دے. حالانکہ خود بھی تو مانگ سکتے تھے, اپنی اولاد بھی تھی, خود بھی تھے, اور لیکن اس کے باوجود یہ محبت کی انتہا ہوتی ہے جب کوئی انسان ایسی چیز کے لیے کسی اور کو مشورہ دے جو خود اسے اتنی زیادہ محبوب ہو. جی بالکل. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا اہم کردار تھا اس معاملے میں, اور پھر اس میں مالی جو تعاون تھا
وہ امیر المومنین سیدنا عثمان عثمان غنی غنی، رضی اللہ عنہ۔ یعنی تینوں جو صحابہ کرام جن کا ایک بڑا مقام ہے، ان تینوں نے اس سب سے بڑے رشتے میں اپنا کردار ادا کیا۔ یہاں پہ آج کا ہمارا موضوع صدیق اکبر کا ہے، تو یقیناً ان کا بھی ایک انتہائی اہم ذمہ داری، مین کردار ہی ان کا، کیونکہ بات کی ابتدا ہی سیدنا صدیق اکبر نے کی، اور پھر اس بات کو جو ہے نا پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ نے جو کچھ بھی آپ نے وسائل جو ہیں تمام کے تمام وسائل پر کار لا کر اس رشتے کو مکمل کیا۔ اس میں نا وہ مکالمہ ایک نور الابصار کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب مولا کائنات اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نا جا رہے ہیں کسی کام میں، جس طرح دو دوست جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا، دو دوست جاتے ہیں اور جا کر کوئی بات کہتے ہیں، اب کسی معاملے میں پہل کرنی تھی، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہا کہ آپ آگے ہوئیے، پہلے آپ یہ کام کریں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں کہا کہ آپ آگے ہوں۔ اب اس کے اندر یہ الفاظ ہیں ما طالعت شمس ولا غربت۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں میں کیسے اس شخصیت سے آگے بڑھ سکتا ہوں، کیا بات، کیسے اس بندے سے آگے بڑھ سکتا ہوں جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی افضل ہستی ہے روئے زمین میں شرق و غرب میں تو وہ ابو بکر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جب یہ جملہ حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں، اب سننے والی بات ہے، توجہ جی جی جی، سننے والی بات ہے، اب ابو بکر صدیق نے مولا علی کی عظمت اور شان بیان کرتے ہوئے کہا میں کیسے اس بندے سے آگے بڑھ سکتا ہوں کہ جس کے لیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آتیت خیر النساء بخیر الرجال، واہ واہ، کیا سبحان اللہ، میں نے عورتوں میں بہترین عورت بہترین مردوں میں سے بہترین بندے کو دی ہے۔ واہ واہ، یعنی کہ حضرت علی کو نبی نے جس کے لیے فرمایا ہو کہ میں نے اپنی بیٹی وہ حضرت علی کے قدم میں دی ہے۔ جو عورتوں میں بہترین اب تھی معاملہ یہ تھا، مردوں میں بہترین کو دیا۔ اب معاملہ یہ تھا کہ حضرت علی کرم اللہ جو کریم نے پھر یہ کہا آپ آگے بڑھی حضرت ابو بکر صدیق کو۔ ابو بکر کہہ رہے ہیں آپ بڑھے، حضرت علی نے کہا من ارادہ ان ینظرا، کہ میں کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں جس کے لیے میرے نبی نے فرمایا کہ جو ارادہ کرے الی صدر ابراہیم خلیل اللہ، واہ کیا بات ہے، جو ارادہ کرے ابراہیم کے سینے کی طرف دیکھنے کا فَلْيَنْظُرْ أَبَا بَكْرٍ، وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جب یہ جملہ حضرت ابو بکر صدیق نے سنا تو کہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو کہ میں کیسے اس بندے سے آگے بڑھوں جس کے لیے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو من ارادہ ان ينظر الى صدر آدم والى حسن یوسف والى صلاة موسیٰ والى زہد عیسیٰ سبحان اللہ، وَإِلَىٰ خُلْقِ محمد صلی اللہ علیہ صلی وسلم۔ اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس شخصیت کے لیے یہ فرمایا ہو کہ جو بندہ آدم کے سینے کی طرف دیکھنا چاہے، صحیح، جو بندہ یوسف علیہ السلام کے حسن کی طرف دیکھنا چاہے، جو بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نماز کی طرف دیکھنا چاہے، نماز اس طرح ادا کرنا چاہے، صحیح، جو بندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زہد کی طرف دیکھنا چاہے، فَلْيَنْظُرْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طالب، وہ حضرت ابو طالب علی بن ابی طالب کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ مکالمہ ہو رہا ہے، مکالمہ ہو رہا ہے اور دونوں ایک دوسرے کو، اب حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت علی کہتے ہیں میں کیسے ابو بکر آپ سے آگے بڑھ سکتا ہوں جبکہ آپ کے لیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ابا بکر عینی، ابو بکر میری آنکھ ہے۔ سبحان اللہ، ابو بکر کیا ہے؟ میری آنکھ ہے۔ کیا بات ہے۔ تو جب یہ جملہ سنا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آگے سے کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں کیسے اس بندے سے آگے، اس شخصیت سے آگے بڑھ سکتا ہوں جس کے لیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل آئے ہیں میرے پاس، صحیح، جبریل نے آ کے کہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو والد بھی اچھے دیے ابراہیم خلیل اللہ،
اور آپ کو بھائی کی معاونت بھی اچھی دی حضرت علی بن ابی طالب. یہ ہے ان کی آپس میں محبت. ایک کام ہے, اس کام میں یہ آپ کریں, دوسرے کہہ رہے ہیں نہیں آپ کریں, نہیں آپ کریں. کتنی عقیدت اور کتنی محبت ہے. دونوں ایک دوسرے سے آگے بھی نہیں بڑھ رہے اور اپنی زبان سے ایک دوسرے کا مقام بھی بیان کرتے جا رہے ہیں کہ آپ کا مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے یہ تھا, یہ نکلا. جی جی, وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ کا مقام زیادہ بلند تھا. دونوں ایک دوسرے کو, یعنی اگر وہ ایک دوسرے کے مقام میں تفریق نہیں کر سکتے, وہ دونوں ایک دوسرے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا مقام زیادہ ہے یا حضرت علی کہیں میرا کام زیادہ ہے, ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کے مقام میں تفریق پیدا کریں یا ہم کسی کو کسی میں درجہ. یہی مسئلہ ہوا ہے, یہی مسئلہ ہوا کہ جھوٹ گڑ گڑ کے لوگوں کے ذہن کو خراب کیا جا رہا ہے. صحیح بات. اور لوگ ان کے آپس میں تعلق اور محبتوں کا انداز, جیسا کہ مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے, یہاں تک ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں, محبت کرتے ہیں اور فضیلتیں بیان کرتے ہیں. تو جب ان کا یہ انداز ہے تو پھر اگر ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ان کو مانتے ہیں, اگر ہم ان کو مانتے ہیں تو پھر ان کی ہر بات کو بھی تو ماننا چاہیے. بالکل ایسے ہی, بجائے اس کے کہ ہم ان بحثوں میں پڑھیں, ان باتوں کو اپنی بحث میں لے کے آئیں کہ ان دونوں کے آپس میں تعلقات کے منفی پہلو کیا تھے جو لوگوں من گھڑت روایات کی بنا پہ لوگ ہمیں بتا رہے ہیں. ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے کہ ان کی آپس میں محبت کی انتہا کیا تھی. اور آج کا ہمارا موضوع, آج کا ہمارا پروگرام ابھی تک جتنا گزرا ہے وہ یقین جانیے کہ انتہائی اہم اور آج کے دور کے عین مطابق گفتگو ہے. ہمارا پروگرام کا وقت جو ہے وہ آہستہ آہستہ گزرتا جا رہا ہے. پروگرام کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے. تو ہمارا اگلا جو میرا سوال ہے علامہ صاحب وہ یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت رشتہ داریوں سے ہم کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت سے جو رشتہ داریاں ہیں وہ ہم کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں, وہ کیا رشتہ داریاں ہیں, ان رشتہ داریوں سے کیسے ان کا آپس میں تعلق اور محبت واضح ہوتی ہے, ہمارے ناظرین کو بیان فرمائیے گا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت کی آپس میں رشتہ داریاں کتنی گہری ہیں, ابتدا سے لے کر آج تک باہم آپس میں, اور اہل بیت اطہار کے جو ائمہ ہیں ان کے آپس میں تعلقات جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں بڑے اہم ہیں. تو اس حوالے سے بھی ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ یہ رشتہ داری کرنا یہ محبت کی علامت ہوتی ہے. صحیح. اور پھر اس نسبت تعلق کو باقی رکھنے کے لیے یہ رشتہ داریاں کی جاتی ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب بالخصوص حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اور حضرت ابو بکر صدیق کی آپس میں کتنی اہم رشتہ داریاں ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نواسے ہیں سیدنا عبداللہ بن زبیر, یہ سیدنا امام حسن کے داماد ہیں جی, حضرت علی کے بیٹے, ٹھیک ہے, امام حسن, سیدنا امام حسین کے بڑے بھائی, ٹھیک ہے, ان کے داماد سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیٹی ہیں ام الحسن, صحیح, ان کی شادی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے سیدنا عبداللہ بن زبیر سے. سبحان. اور عبداللہ بن زبیر سیدہ اسماء بنت ابی بکر, یہ نبی حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں اور عبداللہ بن زبیر ان کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کا رشتہ, نواسے کا رشتہ, سیدنا صدیق اکبر کے نواسے کا رشتہ مولا کائنات کی پوتی کے ساتھ ہو رہا ہے. صحیح. اب آگے جو نسل چلے گی ایک طرف سے وہ صدیقی ہوگی, طرف سے وہ سید ہوگی, الوی ہوگی. صحیح ہو گیا. اس کے بعد دیکھیں اس سے بڑی بات کیا ہوگی, ٹھیک ہے, کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وصال فرمایا نا, صحیح, تو آپ کی جو زوجہ تھی نا اسماء بنت امیس, ان سے نکاح مولا کائنات نے پھر کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت محمد بن ابو بکر جو تھے سیدہ اسماء بنت امیس سے تھے, اور حضرت ابو بکر صدیق کے یہ بیٹے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے وصال ظاہری کے بعد مولا کائنات نے آپ کی اہلیہ اور زوجہ سے نکاح کیا. صحیح. تو یہ کیوں, اگر کوئی بندہ اپنی دشمن کی بیوی سے شادی کرتا ہے نہیں, یا دشمن کی اولاد کو اپنی اولاد کے رشتے دیتا ہے, یہ ساری چیزیں ہیں محبت کی علامتیں. اور ان تعلقات کو آگے بڑھانا تاکہ ہماری آپس میں جو رشتہ داریاں اور تعلق ہمارا ہے یہ ہماری نسل میں بھی باقی رہے. اور پھر دیکھیں سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ, یہ
آئمہ اہل بیت میں معتبر ترین امام ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. حضرت امام باقر کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے. اور حضرت امام جعفر صادق کی جو والدہ ہیں سیدہ ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرتنا سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے حضرت محمد بن ابو بکر کی پوتی ہیں. اچھا جی. سبحان ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہے. سیدنا صدیق اکبر کی پڑپوتی ہیں. پر پوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ امام جعفر صادق جس ہستی پر فقہ جعفریہ کی بنیاد ہے. صحیح. آج فقہ جعفریہ کو ماننے والے تو کثیر ہے نا، لیکن بات یہ ہے کہ جس ذات پر جس ہستی پر پوری فقہ آپ نے بنیاد رکھ دی ہے یار، اس ہستی کی نسبت تو دیکھیں. صحیح. ان کا تعلق اور ان کا رشتہ تو صدیق اکبر سے دیکھیں کہ ان کا تعلق اور رشتہ یہاں تک. اور معاذ اللہ آپ ان کو برا کہہ کے امام جعفر صادق کے نسب کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. صحیح. دیکھیں اگر معاذ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کوئی بندہ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر کو کہے ظالم کہے یا جو ہے وہ غاصب کہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ ان کی جو آگے نسل ہوگی وہ اس کے بارے میں پھر وہ کیا کہے گا. پھر اسی نسل سے اچھا پھر آپ دیکھیں کہ 1400 سال کے بعد ان کی آنکھوں میں اتنی روشنی پیدا ہو گئی ہے کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق کو پہچان دیں کہ معاذ اللہ وہ کیا ہیں غاصب. امام جعفر صادق کے والد امام باقر کو کیوں پہچاننا ہوئی؟ سبحان اللہ. وہ ان کی پوتی سے رشتہ کر دیں. اور پھر پتہ ہے یہ رشتے شادی کے کا جو ایک مقصد جو ہے وہ نسب کو باقی رکھنا ہوتا ہے. بالکل. گویا کہ امام باقر نے اس بات کو پسند کیا کہ میرے نسب میں جو ہے نا اس میں اس کا تعلق صدیق اکبر سے ہونا چاہیے. بالکل. تاکہ بعد میں آنے والوں کو بھی جو ہے وہ کوئی شاید حیا اسی وجہ سے آ جائے اس برگزیدہ ہستی کے بارے میں وہ کوئی گفتگو کرے. بالکل. تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر امام باقر کا رشتہ بھی تو زیادہ ہو ہی گیا نا. تو یہ ان ہستیوں کے آپس میں تعلق. اور پھر دیکھیں سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے ہیں عبد الرحمن. حضرت علی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں سیدنا امام حسین. صحیح. امام حسین کو کون نہیں جانتا. اب یہ دونوں آپس میں ہم زلف ہیں. صحیح. ہم زلف جس کو ہم سانڈو کہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سیدہ شہر بانو جو حضرت امام زین العابدین کی والدہ ہیں. ٹھیک ہے. وہ اور سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر کی اہلیہ یہ دونوں بہنیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور پھر دیکھیں یہ رشتہ کس نے کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جب وہ بادشاہ کی بیٹیاں آئیں نا، ایک کا نام شہر بانو تھا، ایک جو ہے بڑی بیٹی کا رشتہ امام حسین سے کیا اور چھوٹی بیٹی کا رشتہ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے سے کیا. سبحان اللہ. تو یہ کیا ہے؟ اگر معاذ اللہ کوئی دل کے اندر کوئی کروڑواں حصہ بھی ایسا ہوتا تو ایسا ہو نہیں سکتا. یہ ساری آج کی گفتگو آج کے جو ماحول بن گیا ہے اس کی نفی کر رہی ہے ہماری ساری گفتگو. اور دیکھیں حقیقت بھی یہی ہے. حقیقت بھی اصل بات یہ ہے کہ نفی ہے ہی پہلے ابتدا ہی نفی ہے. نفی سے ایسی کوئی بات دور دور تک ہے ہی نہیں کہ ان کے اندر معاذ اللہ کوئی ایسا معاملہ ہوا ہو. لیکن لوگوں کے ذہنوں میں غلاظت کیوں بھری جا رہی ہے. چلے بہرحال گفتگو یہ ہے علامہ صاحب آج کل دنیا داری کے طور پہ اگر بات کی جائے تو مفتی صاحب رشتہ داریاں قائم کرنے سے پہلے محبت ہو تو رشتہ داریاں قائم ہوتی ہیں. ایسا کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ دو خاندانوں کا آپس میں تعلق ٹھیک نہیں ہے تو انہوں نے آپس میں رشتہ داری کر لی. اور پھر اپنی اولادوں کے نام ایک دوسرے کے نام پہ رکھتے ہیں. نام پہ رکھے ہیں اپنی اولادوں کے نام ایک دوسرے کے نام پہ رکھتے ہیں. بے شک بے شک. تو یہ اس چیز کی علامت ہے اور اس بات کی ایک واضح دلیل ہے کہ ان عظیم ہستیوں کے آپس میں تعلق و رشتے بڑے مضبوط تھے. یہ خواہ مخواہ ان کے درمیان جو کیا کہتے ہیں دوری کی جا رہی ہے نا، یہ سب گڑی ہوئی بن گھڑت باتیں ہیں اور انتشار کی وجہ بن رہی ہے. حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. یار دیکھیں جب مولا کائنات مان رہے ہیں تو آپ ان کی مان جائیں. صحیح بات ہے. آپ اپنی کیوں دبانا چاہ رہے ہیں؟ میرا ایک دعویٰ ہے کہ میں حضرت علی کو مانتا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں. تو پھر بات کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک کے صحاب میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق. سبحان. پھر حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے. آپ علی کے امام کو کیوں برا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. اگر آپ حضرت امام حسن حسین کو امام مانتے ہیں تو یار یہ دیکھو کہ ان کے امام جو ہیں انہوں نے ان کو امام تسلیم کیا، زبان سے بھی تسلیم کیا اور بالفعل بھی تسلیم کیا. تو پھر آپ جن کو امام مان رہے ہیں
ان کے امام کو تو امام مانے. دیکھیے نا خدا را اس طرح کے معاملات سے دور رہیے. اہل بیت سے محبت کا لبادہ اوڑھ کے آپ صحابہ کرام کے خلاف گفتگو کریں تو آپ زیادتی کر رہے ہیں اور بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں. جی مفتی میاں مشرق صاحب. ہاں جی، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے. بڑی زبردست ہماری گفتگو ہوئی اور شان صدیق اکبر بازبان حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زبان سے ہم نے آج کی جی ایک سوال آیا تھا وہ دیکھ لیں. اچھا وہ دہرا دو. وہ سوال اچھا چلے صحیح ہے، ٹھیک ہے جی. بالکل یہ ایک سوال آیا تھا یہاں پہ. محترم جناب نون الف صاحب انہوں نے سوال کیا ہے کہ استاد صاحب حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، تو وہ افضل نہیں کیونکہ ان کا خونی رشتہ ہے؟ براہ کرم ارشاد فرمائیے. ویسے مجھے سوال کی سمجھ نہیں. میں عرض کرتا ہوں. سوال یہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل کیوں نہیں ہے جبکہ آپ کا نبی پاک کے ساتھ تعلق تو خونی ہے. صحیح. تو خونی رشتہ ہونے کے باوجود سیدنا صدیق اکبر کو فضیلت کیوں دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فضیلت نہ میں دے رہا ہوں نہ مفتی صاحب دے. صحیح ہو گیا. یہ وہی علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم دے رہے ہیں جن کا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خونی رشتہ ہے. دوسری بات واضح ہے کہ یہاں نسبت، یہاں فضیلت جو ہے وہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہاں اس کا تعلق تقوی پر ہے. صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. اور یہاں کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اور رسول پاک کی بارگاہ میں سب سے بڑا وہ جو متقی زیادہ ہے، اور یہ خود مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ہم میں سب سے زیادہ متقی صدیق اکبر ہے. اور پھر قرآن نے اتقا فرمایا ان کو. جی بے شک. اور اگر یہی فلسفہ لے لیں کہ خونی رشتہ ہے تو پھر اس سے بھی زیادہ گہرا رشتہ تو حضرت عباس کا ہے کہ وہ ڈائریکٹ چاچا ہیں. یہ تو مولا کائنات تو چچا کے بیٹے ہیں نا. صحیح. ٹھیک ہے. تو پھر اس سے بھی زیادہ فضیلت ان کا ذکر کیوں نہیں ہو رہا؟ اچھا. اور پھر ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس بھی تو ہے نا. صحیح. ٹھیک ہے. ان کی بھی تو پھر فضیلت ہے، یعنی رشتہ داریوں کی بنیاد پہ فضیلت نہیں، اللہ تعالیٰ کے واضح احکامات کے مطابق بھی تعلق. لیکن دیکھیے نا نہیں، وہاں نسب کا لحاظ ضرور ہے. ہاں جی. ایسا مسئلہ نہیں کہ رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ جو تعلق اور جو رشتہ ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں، بہت زیادہ فائدہ ہے. اور مولا کائنات بڑی اونچی اور فضیلت والی ہستی ہیں. صحیح بات. لیکن یہاں کیونکہ جو سوال ہوا تھا وہ یہ سوال کے مطابق کہ صدیق اکبر پر فضیلت کیوں نہیں. صحیح. ٹھیک ہے. تو وہ میں نے عرض کیا کہ صحابہ میں فضیلت کا جو مدار ہے وہ تقوی پر ہے، خلافت کا مدار تقوی پر ہے، ترتیب تقوی پر ہے. یہ جو سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر مولا کائنات. ٹھیک ہے. یہ جتنی بھی ترتیبیں ہیں یہ تقوی اور خدمت مصطفیٰ کے اعتبار سے. اور دیکھیے نا علامہ صاحب کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی روایات ہم نے بیان فرمائی ہیں آج، تو وہ خود جب اپنے منہ سے یہ فرما رہے ہیں کہ ابو بکر جو ہے ان کی اہمیت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. کہ یہ فضیلت پھر ہم کون ہوتے ہیں؟ یہ جو فضیلت ہے یہ اسی ہستی کی ہے جن کے ساتھ اللہ تعالی کا رشتہ ہے. ہاں جی. یہ انہی کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے یہ ساری فضیلتیں ہیں نا. تو جب فضیلتیں وہ دے رہے ہیں تو پھر اس فضیلت پر ہم اپنی عقل سے جو ہے وہ اس کی قیاس رائیاں نہیں کر سکتے. بالکل اس طرح ہے. بالکل جی. ہمارے ساتھ اس وقت کافی دوست احباب جڑ چکے ہیں اور 17 سے 20 لوگ ہمیں اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں. چودھری محسن صاحب دیکھ رہے ہیں، احسان بھائی دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ محمد الیاس صاحب وہ دیکھ رہے ہیں جی. قدیر اکرم عبد القدیر وہ بھائی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ظاہر علی بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں. ابو مدنی ہمیں دیکھ رہے ہیں. محترم ناصر شبیر صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ ابو حامد بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو ان لوگوں کا ہمیں دیکھنا، ہمیں سننا، یہ ہمارے اعتبار میں اضافہ کرتا ہے. یہ ہمیں ایک طرح سے ایک ہماری اہمیت جو ہے بڑھ جاتی ہے کہ جی ہم یہاں پر موجود ہیں. تو آپ کے سوالات کے جواب دینے کے لیے اور ایسے موضوعات کو ڈسکس کرنے کے لیے جس کے حوالے سے عامت الناس جو ہے وہ اتنا علم نہیں رکھتی ہے. تو آج کا موضوع ہمارا شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزبان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ نئی نشست میں انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے اگلے ہفتے. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.